السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اردو نظم کے تعلق سے، اور آج کے جو ہمارے پہلے شاعر ہیں جوش ملیح آبادی ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ علامہ اقبال تک پڑھ چکے ہیں اردو نظم میں، اور یو جی سی نیٹ اردو کے پہلے، دوسرے اور تیسرے یونٹ کے تعلق سے ویڈیوز بھی چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ تو جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل اردو اسٹال سے جڑ کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے یو جی سی نیٹ اردو کی تیاری کر سکتے ہیں۔ آئیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو جوش ملیح آبادی کے تعلق سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جوش ملیح آبادی کے تعلق سے یہ ہے، جوش کا نام کیا تھا؟ تو جوش کا نام شبیر حسن خاں تھا۔ ابتدائی تخلص ان کا شبیر تھا اور بعد میں جوش ہو گیا۔ ان کا نام تھا شبیر حسن خاں۔ ابتدا میں شبیر تخلص کرتے تھے اور بعد میں جوش تخلص اختیار کر لیا تھا۔ جوش کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو جوش ملیح آبادی کی پیدائش 5 دسمبر 1896 کو ملیح آباد میں ہوئی تھی۔ 5 دسمبر 1896 کو ملیح آباد میں جوش ملیح آبادی کی پیدائش ہوئی۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 22 فروری 1982 کو اسلام آباد پاکستان میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پیدائش ہوئی 5 دسمبر 1896 کو ملیح آباد میں، اور ان کا انتقال 22 فروری 1982 کو اسلام آباد پاکستان میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ والد نے جوش کا نام کیا رکھا تھا؟ تو والد نے جوش کا جو نام رکھا تھا وہ شبیر احمد خان تھا، لیکن جوش نے 1907 میں شبیر حسن خان رکھ لیا۔ اس طرح سے سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ جوش کا نام ان کے والد نے کیا رکھا تھا؟ تو والد نے جوش کا نام شبیر احمد خان رکھا تھا، لیکن جوش نے 1907 میں شبیر حسن خان رکھ لیا تھا۔ جوش کے والد کا نام کیا تھا؟ تو جوش کے والد کا نام بشیر احمد خان تھا، اور ان کی والدہ کا نام بسم اللہ بیگم تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، جوش نے شاعری کی ابتدا کب کی؟ تو جوش ملیح آبادی نے 9 سال کی عمر میں غزل سے شاعری کی ابتدا کی تھی۔ جوش نے 9 سال کی عمر میں غزل سے شاعری کی ابتدا کی تھی، اور جو پہلا شعر کہا تھا جوش نے وہ یہ ہے کہ شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے۔ یہ جوش ملیح آبادی کا پہلا شعر ہے جب انہوں نے 9 سال کی عمر میں اپنی شاعری کی ابتدا کی تھی غزل سے۔ اگلا سوال جوش ملیح آبادی کے تعلق سے ہے، یہ ہے کہ جوش کے شاعری کے استاد کون تھے؟ تو جوش کے استاد کا نام مرزا محمد ہادی عزیز لکھنوی تھا۔ جوش کے استاد مرزا محمد ہادی عزیز لکھنوی تھے۔ جوش ملیح آبادی کی شادی کب ہوئی؟ تو جوش ملیح آبادی کی شادی 1907 میں ہوئی، اور ان کی بیوی کا نام اشرف جہاں تھا۔ اشرف جہاں سے 1907 میں جوش ملیح آبادی کی شادی ہوئی تھی۔ جوش نے پہلی نظم کب لکھی تھی؟ تو جوش نے جو پہلی نظم لکھی تھی وہ 1914 میں لکھی تھی۔ جوش نے 1914 میں پہلی نظم لکھی تھی، اور یہ جوش ملیح آبادی سلیم پانی پتی کے کہنے پر نظم گوئی کی طرف راغب ہوئے تھے، اور اپنی پہلی نظم ہلال محرم لکھی تھی۔ چونکہ آپ نے اوپر سوال میں دیکھا کہ جوش نے شاعری کی اپنی ابتدا جو کی ہے وہ غزل سے کی ہے، پھر اس کے بعد سلیم پانی پتی کے کہنے پر نظم کی طرف راغب ہوئے تھے، اور 1914 میں اپنی پہلی نظم ہلال محرم لکھی تھی۔ جوش حیدرآباد کب گئے تھے؟ تو جوش ملیح آبادی 1924 میں حیدرآباد گئے تھے حصول ملازمت کی غرض سے۔ حصول ملازمت کی غرض سے 1924 میں جوش حیدرآباد گئے تھے، اور وہاں پر دارالترجمہ حیدرآباد میں ناظر ادب کے عہدے پر 1925 میں فائز ہوئے تھے۔ 1924 میں حصول ملازمت کی غرض سے حیدرآباد گئے، اور دارالترجمہ حیدرآباد میں ناظر ادب کے عہدے پر 1925 میں فائز ہوئے۔ سوال نمبر 11 یہ ہے جوش کے تعلق سے، جوش نے حیدرآباد کب چھوڑا؟ حیدرآباد جوش نے 1934 میں چھوڑ دیا تھا۔
جوش نے ماہنامہ کلیم کب جاری کیا تھا؟ تو جوش نے 1936 میں دہلی سے ماہنامہ کلیم جاری کیا تھا۔ یہ 12واں سوال ہے کہ 1936 میں دہلی سے ماہنامہ کلیم جاری کیا۔ اگلا سوال یہ ہے جوش نے ماہنامہ شعلہ و شبنم کب جاری کیا؟ تو جوش نے 1905 میں ماہنامہ شعلہ و شبنم جاری کیا تھا۔ جوش سرکاری رسالہ آج کل کے مدیر کب تک رہے؟ جوش سرکاری رسالہ آج تک کے مدیر 1948 سے لے کر کے 1955 تک رہے۔ 1948 سے 1955 تک جوش سرکاری رسالہ آج کل کے مدیر رہے۔ اگلا سوال ہے جوش پاکستان کب گئے تھے؟ تو جوش پاکستان 1 جنوری 1957 کو گئے اور وہاں جا کر کے یعنی پاکستان جا کر کے رسالہ اردو نامہ کی ادارت بھی کی تھی۔ 1 جنوری 1957 کو پاکستان گئے تھے اور وہاں رسالہ اردو نامہ کی ادارت بھی کی تھی۔ جوش نے گاندھی جی کو کیا کہا ہے؟ تو جوش نے گاندھی جی کو کہا ہے ہند کے شاہ شہیداں۔ جوش نے گاندھی جی کو ہند کے شاہ شہیداں کے نام سے یاد کیا ہے اور ان کی شان میں ایک نظم بھی لکھی ہے۔ جوش ملیح آبادی نے گاندھی جی کی شان میں ایک نظم بھی لکھی ہے اور ان کو ہند کے شاہ شہیداں کہا ہے۔ جوش کو حکومت ہند نے پدم بھوشن کا اعزاز کب دیا تھا؟ تو جوش کو 1954 میں حکومت ہند نے پدم بھوشن کا اعزاز دیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جوش کو پہلی بار شاعر انقلاب کس نے لکھا تھا؟ شاعر انقلاب جوش کا لقب ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ پہلی بار کس نے کہا تھا؟ تو مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی نے 1938 میں اپنی اخبار ہند میں جوش کو پہلی بار شاعر انقلاب کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی نے اپنی اخبار ہند میں کہا تھا۔ جوش کے اور القابات کیا کیا ہیں؟ جوش کے القابات جو ہیں وہ شاعر انقلاب، مصور شباب، شاعر رومان، شاعر جمالیات، شاعر شباب، شاعر فطرت، شاعر اعظم اور مصور جذبات، لفظوں کا بادشاہ، الفاظ کے جادوگر اور قبلہ رندان جہاں، یہ سارے جوش کے القابات ہیں۔ جوش کو مصور جذبات کس نے کہا؟ مصور جذبات کا جو جوش کو لقب دیا گیا یہ کس نے دیا، کس نے کہا؟ تو یہ ان کے استاد عزیز لکھنوی نے جوش کو مصور جذبات کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ 1920 میں کہا تھا۔ جوش نے کتنے مرثیے لکھے؟ تو جوش ملیح آبادی نے 9 مرثیے لکھے۔ وہ 9 مرثیے کون کون سے ہیں جوش کے؟ تو آواز حق، حسین اور انقلاب، موجد و مفکر، وحدت انسانی، طلوع فکر، عظمت انسان، زندگی و موت، پانی، آگ اور حسین، یہ جوش ملیح آبادی نے 9 مرثیے لکھے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حرف آخر کیا ہے؟ حرف آخر یہ جوش کی ایک طویل نظم ہے۔ حرف آخر کے نام سے جوش کی ایک طویل نظم ہے۔ جوش کے شعری مجموعے، جوش کے کچھ شعری مجموعے۔ روح ادب یہ جوش کا پہلا مجموعہ ہے جو کہ 1920 میں لکھا تھا۔ شاعر کی راتیں 1933، نقش و نگار 1936، اس کے بعد شعلہ و شبنم 1936، فکر و نشاط 1937، یہ جوش ملیح آبادی کی نظمیں ہیں، شعری مجموعے ہیں۔ جنون و حکمت 1934، حرف حکایت 1938، آیات و نغمات 1941، عرش و فرش 1944، راش و رنگ 1945، سنبل و سلاسل 1944، سیف و سبو 1947، الہام و افکار 1967 میں شائع ہوئی۔ یہ ساری جوش ملیح آبادی کی شعری مجموعے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے جوش کی خود نوشت کس نام سے ہے؟ جوش کی خود نوشت کس نام سے ہے؟ تو جوش کی خود نوشت کا نام یادوں کی بارات ہے جو کہ 1972 میں شائع ہوئی، جس میں 5 باب ہیں۔ جوش کی خود نوشت یادوں کی بارات۔ جوش ملیح آبادی کی مشہور نظمیں، ان کی کچھ مشہور نظمیں ہیں، ان کے تعلق سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں نظم کے تعلق سے۔ تو جوش کی جو مشہور نظمیں ہیں وہ یہ ہیں کسان، جنگل کی شہزادی، شکست زنداں کا خواب، یہ تو ہمارے نصاب میں ہی تینوں نظمیں ہیں۔ اس کے بعد
البیلی صبح، جوانی کی آمد آمد، اٹھتی جوانی، جوانی کے دن، جوانی کے رات، بھوکا ہندوستان، گنگا گھاٹ، تاجدار صبح، برسات کی بہاریں، بدلی کا چاند وغیرہ، یہ سب جوش کی مشہور نظمیں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جوش نے مناظر فطرت پر جس کثرت سے نظمیں لکھی ہیں اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملے گی۔ یہ کس نے کہا ہے جوش کے تعلق سے؟ تو یہ خلیل الرحمن اعظمی نے کہا ہے جوش کے تعلق سے کہ جوش نے مناظر فطرت پر جس کثرت سے نظمیں لکھی ہیں اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملے گی۔ یہ خلیل الرحمن اعظمی کا قول ہے۔ جوش کی موت اردو نظم کے انقلابی دور کا خاتمہ ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے فراق کا۔ فراق کہتے ہیں کہ جوش کی موت اردو نظم کے انقلابی دور کا خاتمہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے جوش کے مرنے کی خبر سننے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا، جوش کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، یہ کس کا قول ہے؟ جوش ملیح آبادی کے تعلق سے یہ کس نے کہا کہ جوش کی مرنے کی خبر سننے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا، جوش کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، تو یہ فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال یہ ہے نظم کسان کس مجموعے میں شامل ہے؟ ان کی جو نظم کسان ہمارے UGC نیٹ اردو کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ کسان یہ کس مجموعے میں ہے؟ تو یہ شعلہ و شبنم میں ہے جو کہ 1936 میں شائع ہوئی، اس میں شامل ہے، اور یہ نظم مثنوی کی حیت میں ہے، پابند نظم ہے۔ شعلہ و شبنم یہ مثنوی کی حیت میں ہے اور ایک پابند نظم ہے۔ نظم کسان یہ نظم جو ہے یہ مثنوی کی حیت میں اور ایک پابند نظم ہے، یہ ان کے شعری مجموعہ شعلہ و شبنم میں یہ نظم شامل ہے۔ نظم جنگل کی شہزادی یہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو یہ ان کا جو شعری مجموعہ ہے نقش و نگار اس میں یہ شامل ہے اور یہ بھی مثنوی کی حیت میں ایک پابند نظم ہے۔ اگلا سوال ہے شکست زندہ کا خواب یہ کس میں شامل ہے؟ تو یہ بھی شعلہ و شبنم میں شامل ہے اور یہ غزل کی حیت میں ہے۔ شکست زندہ کا خواب جو ان کی یہ نظم ہے یہ غزل کی حیت میں ہے، شعلہ و شبنم میں شامل ہے اور یہ نظم غزل کی حیت میں ہے۔ اگلا سوال ہے جوش شاعر انقلاب کی حیثیت سے یہ ایک مضمون ہے، کس کا تنقیدی مضمون ہے؟ تو یہ مضمون فیض احمد فیض کا ہے۔ کیا مضمون کا نام ہے؟ جوش شاعر انقلاب کی حیثیت سے۔ یہ 32 سوال ہوئے جوش ملیح آبادی کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد اردو نظم میں ہمارے جو اگلے شاعر ہیں آج کے وہ میرا جی ہیں۔ آج ہم میرا جی کے بارے میں اور پڑھنے والے ہیں، آئیے ان کے بارے میں سوالات دیکھتے ہیں۔ تو میرا جی کا نام کیا تھا؟ تو میرا جی کا نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ میرا جی کا نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا اور ان کا تخلص پہلے ساحری پھر میرا جی رکھ لیا، اور ہزلیہ شاعری میں یہ لندھور تخلص اختیار کرتے تھے۔ میرا جی کا نام ان کا نام تھا محمد ثناء اللہ ثانی ڈار، یہ ان کا نام تھا، اور ان کا تخلص پہلے ساحری پھر میرا جی اور ہزلیہ شاعری میں لندھور تخلص اختیار کیا کرتے تھے۔ جوش ملیح آبادی کے بعد ہم میرا جی کو پڑھ رہے ہیں۔ تو میرا جی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو میرا جی کی پیدائش جو ہوئی وہ 25 مئی 1912 کو ہوئی اور ان کا انتقال 3 نومبر 1949 کو ممبئی میں ہوا تھا۔ میرا جی کا انتقال 3 نومبر 1949 کو بمبئی میں ہوا تھا اور ان کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 25 مئی 1912 کو ہوئی تھی۔ میرا جی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو میرا جی کے والد کا نام منشی محمد مہتاب الدین تھا اور ان کی والدہ کا نام زینب بیگم عرف سردار بیگم تھا۔ میرا جی کی والدہ کا نام زینب بیگم عرف سردار بیگم تھا۔ اگلا سوال یہ ہے میرا جی ادبی دنیا لاہور کے نائب مدیر کب تک رہے؟ تو میرا جی ادبی دنیا لاہور کے نائب مدیر 1938 سے لے کر کے 1941 تک رہے اور بسنت سہائے کے نام سے مضامین بھی لکھے۔ ادبی دنیا لاہور کے نائب مدیر تھے 1938 سے لے کر کے 1941 تک، اور اسی وقت بسنت سہائے کے نام سے مضامین بھی لکھا تھا۔ میرا جی نے آل انڈیا ریڈیو دہلی میں کب تک کام کیا تھا؟ یہ 5واں سوال ہے۔ میرا جی نے آل انڈیا ریڈیو
دہلی میں کب تک کام کیا؟ تو 1942 سے لے کر کے 1945 تک کام کیا۔ ترقی پسندوں نے میرا جی کی شاعری کو کیا قرار دیا تھا؟ یہ چھٹا سوال ہے، ترقی پسندوں نے میرا جی کی شاعری کو کیا قرار دیا تھا؟ تو جنسی غلاظت کا ڈھیر کہا تھا۔ ترقی پسندوں نے میرا جی کی شاعری کو جنسی غلاظت کا ڈھیر کہا تھا۔ نئی شاعری کا بانی کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اگلا سوال، نئی شاعری کا بانی کس کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو میرا جی کو، میرا جی کو نئی شاعری کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ میرا جی کا تعلق کس ادبی تحریک سے تھا؟ تو میرا جی کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ میرا جی کا تعلق حلقہ ارباب ذوق کی تحریک سے تھا۔ میرا جی خطوط کس نام سے لکھتے تھے؟ تو میرا جی خطوط جو لکھتے تھے وہ کئی ناموں سے لکھتے تھے۔ وہ بشیر چند وشو نندن اور میرا جی المعروف بند حسن کے نام سے میرا جی خطوط لکھا کرتے تھے۔ بشیر چند وشو نندن اور میرا جی المعروف بند حسن، ان ناموں سے میرا جی خطوط لکھا کرتے تھے۔ میرا جی کو ادبی گاندھی کا لقب کس نے دیا؟ تو میرا جی کو ادبی گاندھی کا لقب نون میم راشد نے دیا تھا۔ میرا جی کے شعری مجموعے، ان کے شعری مجموعے کو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کے کچھ شعری مجموعے کے تعلق سے۔ تو میرا جی کے گیت 1943 میں، میرا جی کی نظمیں 1944 میں لکھا، گیت ہی گیت 1944، پابند نظمیں 1968، تین رنگ 1968، یہ سب شائع ہوا 1968 میں، شائع ہوا تین رنگ، سہ آتشہ 1992 میں شائع ہوا، کلیات میرا جی جو کہ جمیل جالوی نے مرتب کیا تھا 1994 میں یہ شائع ہوا تھا۔ میرا جی کے تنقیدی مضامین، میرا جی کے تنقیدی مضامین جو ہے، مشرق و مغرب کے نغمے 1958 میں شائع ہوا، اس نظم میں 1944 میں شائع ہوا یہ تنقیدی مضامین۔ اور میرا جی کی مشہور نظمیں، ان کی مشہور نظم کے تعلق سے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ نظموں کے تعلق سے تو اکثر شاعروں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کن کی نظم ہے، تو آئیے ان کی نظموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرا جی کی نظم جو ہے اس میں کچھ مشہور نظم یہ ہے، کلرک کا نغمہ محبت، جاتری، سمندر کا بلاوا، بیوپاری، ہندوستانی عورتیں، راوی کی ایک رات، سلسلہ روز و شب، مضطرد، ایک تھی عورت، رس کی انوکھی لہریں، یہ سب میرا جی کی مشہور نظمیں ہیں۔ کلرک کا نغمہ محبت کلیات میرا جی میں شامل ایک آزاد نظم ہے۔ کلرک کا نغمہ محبت یہ کلیات میرا جی میں شامل ایک آزاد نظم ہے۔ اور جاتری یہ کلیات میرا جی میں شامل ایک نثری نظم ہے۔ جاتری یہ ایک نثری نظم ہے، اور کلرک کا نغمہ محبت یہ ایک آزاد نظم ہے۔ اور سمندر کا بلاوا یہ مجموعہ، ان کے شعری مجموعہ تین رنگ میں شامل ہے، اور یہ ایک آزاد نظم ہے۔ میرا جی نے باتیں کے عنوان سے ماہنامہ ساقی دہلی میں ادبی کالم بھی لکھے تھے۔ یہ میرا جی کے تعلق سے کچھ سوالات آج یہ ہو گئے۔ اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں میرا جی کے بعد جو ہمارے شاعر ہیں فیض احمد فیض ہیں، ان کے تعلق سے بھی سوالات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فیض کا پہلا سوال ہے، فیض کا نام کیا تھا؟ تو فیض کا نام فیض احمد تھا، اور تخلص ان کا فیض تھا۔ فیض کی پیدائش کب ہوئی؟ تو فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں ہوئی۔ 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں فیض کی پیدائش ہوئی۔ انتقال ان کا کب ہوا؟ تو 20 نومبر 1984 کو لاہور کے ایک ہاسپٹل میں فیض کا انتقال ہوا تھا۔ فیض احمد فیض کی پیدائش جو ہوئی وہ 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں ہوئی، اور ان کا انتقال 20 نومبر 1984 کو لاہور کے ایک ہاسپٹل میں ہوا۔ 1911 میں پیدائش ہوئی سیالکوٹ میں، 1984 میں انتقال ہوا لاہور میں۔ فیض کے والد کا نام کیا تھا؟ تو فیض احمد فیض کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ فیض نے ماہنامہ ادب لطیف کی ادارت کب کی؟ تو فیض نے 1938 سے لے کر کے 1939 تک ماہنامہ ادب لطیف کی ادارت کی۔ فیض نے کس سے نکاح کیا؟ تو فیض نے ایک انگریزی خاتون ایپلس جارج کو مسلمان بنا کر اس کا نام کلثوم رکھا اور اس سے نکاح کیا۔ فیض نے ایک انگریزی خاتون ایپلس جارج کو مسلمان بنا کر اس کا
نام کلثوم رکھا اور پھر اس سے نکاح کیا تھا۔ فیض احمد فیض کا نکاح کب ہوا تھا؟ تو فیض کا نکاح 1941 میں ہوا تھا۔ فیض کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تو فیض احمد فیض کا نکاح شیخ عبداللہ نے پڑھایا تھا۔ فیض محمدن اینگلو اورینٹل کالج امرتسر کے انگریزی کے لیکچرر کب بنے؟ فیض محمدن اینگلو اورینٹل کالج امرتسر کے انگریزی کے لیکچرر 1935 سے لے کر کے 1940 تک رہے۔ فیض لاہور کے ہوبلی کالج میں انگریزی کے استاد کب بنے؟ فیض احمد فیض لاہور کے ہوبلی کالج میں انگریزی کے استاد کب بنے؟ تو انگریزی کے استاد فیض 1940 سے لے کر کے 1942 تک بنے رہے۔ فیض کا تقرر فوج میں کب ہوا؟ فیض فوج میں بھی داخل ہوئے تھے، ان کا تقرر ہوا تھا۔ تو فوج میں کب ان کا تقرر ہوا؟ تو 1941 میں کیپٹن کے عہدے پر فوج میں ان کا تقرر ہوا تھا۔ 1943 میں یہ میجر بنے اور 1944 میں کرنل بنے، اور اس کے بعد 1947 میں فوجی ملازمت سے استعفیٰ دے کر کے لاہور آ گئے۔ فوج میں یہ داخل ہوئے تھے 1941 میں کیپٹن کے عہدے پر، اور 1943 میں میجر بنے، 1944 میں کرنل، اور پھر 1947 میں فوجی ملازمت سے استعفیٰ دے کر لاہور آ گئے تھے واپس۔ فیض کو ایم بی ای کا خطاب کب ملا تھا؟ تو فیض کو ایم بی ای کا خطاب فوجی ملازمت کے دوران 1942 میں ملا تھا۔ 12 سوال ہوئے، اس کے بعد اگلا سوال نمبر 13 یہ ہے کہ فیض کو لینن انعام کب ملا؟ تو فیض کو لینن انعام 1962 میں ملا، اور 1976 میں ادبی ایفرو ایشیائی لوٹس انعام دیا گیا۔ فیض احمد فیض کو 1962 میں لینن انعام ملا، اور 1976 میں ادبی ایفرو ایشیائی لوٹس انعام دیا گیا۔ فیض کو کتنی بار گرفتار کیا گیا؟ تو فیض کو 2 بار گرفتار کیا گیا تھا۔ 2 بار کب گرفتار کیا گیا تھا فیض کو؟ تو 9 مارچ 1951 میں لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش میں فیض کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر 1 اپریل 1955 کو رہا ہوئے تھے۔ پہلے 3 مہینے قید تنہائی کی سزا پائی، یعنی 1951 میں جو گرفتار کیا گیا تھا ان کو، تو پہلے 3 مہینے تک قید تنہائی کی سزا پائی، کسی سے ملنے اور کاغذ قلم تک میسر نہ تھا، اور زندہ نامہ کی بہت ساری نظمیں قید و بند کے دور کی ہیں۔ اور دوسری بار فیض کو 1958 میں گرفتار کیا گیا تھا سیفٹی ایکٹ کے تحت۔ پہلی بار گرفتار کیا گیا 1951 میں، 1951 سے 1955 تک، جس میں کہ پہلے 3 مہینے تک قید تنہائی کی سزا پائی، کسی سے ملنے اور کاغذ قلم تک میسر نہ تھا، اور دوسری بار 1958 میں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ فیض اخبار لوٹس کے مدیر کب مقرر ہوئے تھے؟ تو فیض اخبار لوٹس کے مدیر 1972 میں مقرر ہوئے تھے۔ فیض نے AIR لاہور کے لیے کون سے ڈرامے لکھے؟ آل انڈیا ریڈیو لاہور کے لیے فیض نے کون سے ڈرامے لکھے؟ تو 1938-39 میں ڈرامے لکھے دی احباب، شکست، توہین عدالت، پرائیویٹ سیکریٹری، سانپ کی چھتری، اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ سانپ کی چھتری اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ فیض نے کچھ نظم لکھے تھے AIR لاہور کے لیے۔ کون سے نظم تھے؟ دی احباب، شکست، توہین عدالت، پرائیویٹ سیکریٹری، سانپ کی چھتری، اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ فیض نے 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام میں تعاون کیا تھا۔ فیض نے 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام میں تعاون کیا تھا۔ فیض نے کتنی فلموں کے گانے اور مکالمے لکھے تھے؟ فیض نے کتنی فلموں کے؟ تو فیض نے صرف 2 فلموں کے گانے اور مکالمے یعنی کہ ڈائلاگز لکھے تھے، جاگو ہوا سویرا، دور ہے دکھ کا دیس۔ ان 2 فلموں کے لیے فیض نے گانے اور مکالمے لکھے تھے۔ فیض کی پہلی شائع ہونے والی نظم کون سی ہے؟ تو فیض کی پہلی شائع ہونے والی نظم میرے معصوم قاتل، جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے مجلہ میں 1929 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ فیض کی نظم جو پہلی بار جو شائع ہوئی تھی، پہلی نظم، وہ میرے معصوم قاتل، جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے مجلہ میں
1929 میں پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 19 یہ ہے، فیض کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو فیض کے شعری مجموعے، یہ تو بہت اہم سوال ہے فیض کے تعلق سے۔ فیض کے شعری مجموعے 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نقش فریادی 1941 میں شائع ہوا، دست صبا 1952، زندہ نامہ 1956، دست تہسنگ 1956، سروادی سینا 1971، شام شہر یاراں 1978، میرے دل میرے مسافر 1981 میں شائع ہوا۔ یہ فیض کی شعری مجموعے تھے۔ فیض کی مشہور نظم ہم دیکھیں گے، جو کہ بہت ہی مشہور نظم تھا یہ فیض کا۔ آج بھی اس کے بارے میں کچھ ہمارے سامنے کچھ دیکھنے کو آیا تھا اور سبھی جانتے ہیں، تو یہ ہم دیکھیں گے۔ یہ فیض کی مشہور نظم جو ہے یہ کب لکھی گئی؟ تو فیض نے یہ نظم ہم دیکھیں گے یہ لکھی تھی، یہ لکھی تھی 1979 میں۔ فیض نے مشہور نظم ہم دیکھیں گے لکھی تھی 1979 میں، اور میرے دل میرے مسافر میں یہ نظم شامل ہے۔ فیض کا جو شعری مجموعہ ہے میرے دل میرے مسافر، اس میں فیض کی یہ مشہور نظم ہم دیکھیں گے شامل ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، سوال نمبر 21 کہ وی جی کرنن نے فیض کی شاعری کا انگریزی میں ترجمہ کس نام سے کیا ہے؟ تو پوئمس بائی فیض کے نام سے وی جی کرنن نے فیض کی شاعری کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ اگلا سوال ہمارا ہے، فیض کی کلیات کس نام سے ہے؟ تو فیض کی کلیات نسخہ وفا کے نام سے ہے۔ فیض کی کلیات کا نام نسخہ وفا ہے۔ سوال نمبر 33، فیض نے اپنے شعری مجموعے کا انتساب کس کی طرف کیا ہے؟ تو فیض نے اپنی بیوی کلثوم کے نام اپنے شعری مجموعے کا انتساب کیا ہے۔ فیض کی دیگر تصنیفات، ان کی اور کچھ تصنیف، میزان 1963 میں شائع ہوئی، اس میں فیض کے تنقیدی مضامین ہیں۔ سلیبیں میرے دریچے میں 1972 فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ فیض کے خطوط کا جو مجموعہ ہے اس کا نام سلیبیں میرے دریچے میں، یہ اہم سوال ہے۔ 1972 میں شائع ہوا فیض کے خطوط کا مجموعہ سلیبیں میرے دریچے میں۔ کیوبا 1974، یہ فیض کا سفر نامہ ہے۔ کیوبا 1974 میں شائع ہوا، اور فیض کی خود نوشت محو سال آشنائی 1980 میں فیض کی خود نوشت، یعنی کہ فیض کی خود نوشت محو سال آشنائی فیض کا سفر نامہ ہے کیوبا، اور فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے سلیبیں میرے دریچے میں۔ ہماری قومی ثقافت، یہ فیض کی نثری تصنیف ہے۔ متاع لوح و قلم، یہ اس کے بعد فیض کی مشہور نظمیں، فیض احمد فیض کی کچھ مشہور نظمیں ہیں، ان کے تعلق سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو فیض کی جو مشہور نظمیں ہیں ان میں تنہائی، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، میرے معصوم قاتل، قید تنہائی، روشنیوں کے شہر، سرود شباب، خدا وہ وقت نہ لائے، میری جان اب بھی، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، چند روز اور میری جان، آج کی رات، وغیرہ۔ یہ فیض احمد فیض کی کچھ مشہور و معروف نظم ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں کہ صبح آزادی یہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو فیض کی نظم صبح آزادی یہ ان کے شعری مجموعہ دست صبا میں شامل ایک معرہ نظم ہے۔ تنہائی اور مجھ سے پہلی سی محبت یہ کس میں شامل ہے؟ تو نقش فریادی میں۔ تنہائی یہ معرہ نظم ہے، اور مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، یہ ایک آزاد نظم ہے۔ یعنی تنہائی اور مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ، یہ دونوں ان کے شعری مجموعے نقش فریادی میں شامل ہے، اور تنہائی معرہ نظم ہے، اور مجھ سے پہلی سی محبت یہ ایک آزاد نظم ہے۔ اگلا سوال فیض کے تعلق سے یہ ہے، فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ یہ کس نے کہا ہے فیض کے تعلق سے؟ تو یہ نون میم راشد نے کہا، یعنی نذر محمد راشد نے کہا ہے فیض کے تعلق سے کہ فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے۔ یہ کس کا قول ہے، کس نے کہا؟ تو یہ مجروح سلطان پوری نے کہا کہ فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے۔ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے ایک خوشگوار اثر، جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر کی ایک قوس و قزح جلوہ گر ہے۔ یہ کس کا قول ہے فیض کے تعلق سے؟ یہ کون کہتا ہے
کہ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے ایک خوشگوار اثر جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر کی ایک قوس و قزح جلوہ گر ہے۔ تو فیض کے تعلق سے یہ قول جو ہے وہ آل احمد سرور کا ہے، آل احمد سرور کہتے ہیں۔ 31واں سوال یہ ہے، فیض کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیال کی سنجیدگی، شخصیت کا توازن اور شعری اعتدال ہے۔ یہ کس نے کہا فیض کے تعلق سے؟ تو یہ کہنے والے جمیل جالبی ہیں۔ کہتے ہیں فیض کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیالات کی سنجیدگی، شخصیت کا توازن اور شعری اعتدال ہے۔ سوال نمبر 32 یہ ہے کہ عہد حاضر کے شاعروں میں فیض تنہا شاعر ہے جو اپنے تصورات سے خالص حسن نما ایک دلکش بہشت پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جس نے حسن اور رومان کی سنہرے پردوں کے اس پار حقیقت کی ایک جھلک بھی دیکھ لی ہے۔ یعنی فیض کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ عہد حاضر کے شاعروں میں فیض تنہا شاعر ہے جو اپنے تصورات سے خالص حسن نما ایک دلکش بہشت پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جس نے حسن اور رومان کی سنہری پردوں کے اس پار حقیقت کی ایک جھلک بھی دیکھ لی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہا فیض کے تعلق سے؟ تو یہ نون میم راشد نے کہا، نذر محمد راشد کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال ہمارا فیض کے تعلق سے یہ ہے کہ فیض نے ایک نیا مدرسہ شاعری قائم کیا۔ انہوں نے جس بصیرت افروز احساس، خلوص و فنکارانہ چابک دستی سے عشقیہ واردات کو دوسرے اہم سماجی مسائل سے متعلق کر کے پیش کیا، یہ اردو کی عشقیہ شاعری میں ایک بالکل نئی چیز تھی اور قابل قدر تھی۔ فیض کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول فراق کا ہے۔ فیض کے تعلق سے فراق یہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال فیض کے تعلق سے ہمارا یہ ہے کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عہد حاضر کے نوجوان شاعروں میں فیض ہی تنہا شاعر ہے جس کے یہاں جنسی الجھنوں کے آثار سب سے کم ملتے ہیں۔ فیض کے تعلق سے یہ کس نے کہا؟ تو یہ نون میم راشد نے کہا۔ یہ بھی قول نذر محمد راشد کا ہے فیض کے تعلق سے۔ اگلا سوال یہ ایک اور یہ ہے کہ فیض نے ایم اے کس مضمون سے کیا تھا؟ یہ سوال بھی غالباً کہیں پر پوچھا جا چکا ہے کہ فیض نے ایم اے کس مضمون سے کیا ہے، اور ہم لوگوں نے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ فیض نے شعر و شاعری اتنی کی ہے، نظم وغیرہ لکھے ہیں، نظم وغیرہ تو اردو سے کیا ہوگا، لیکن فیض نے ایم اے جو ہے وہ انگریزی سبجیکٹ سے کیا تھا۔ فیض نے ایم اے انگریزی مضمون سے کیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ تو جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر فیض احمد فیض کو کہا جاتا ہے۔ یہ فیض احمد فیض کے تعلق سے ہمارے کچھ سوالات تھے جو آج یہاں پر پورے ہوئے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے اختر الایمان کے تعلق سے اگلی ویڈیو میں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم نے 3 شاعروں کے بارے میں پڑھا، جوش ملیح آبادی، میرا جی، فیض احمد فیض۔ ان 3 شاعروں کے تعلق سے آج ہم نے پڑھ لیا، اور آگے جو جتنے شاعر نظم کے ہمارے رہ گئے ہیں نظم گو، ان کے تعلق سے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ جلد سے جلد اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کی جائے۔ یہیں پر یہ ویڈیو ختم کی جاتی ہے۔